الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی۔ جب طالب مولا سالک تلاش حق کے سفر پر نکلتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ مرشد کامل اکمل کی تلاش ہوتا ہے۔ صدیق، فقراء، اولیاء اللہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی خلافت کے وارث ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائبین ہیں، اور حصول قرب الہی کے لیے ان کی غلامی، بیعت اور صحبت ضروری ہے۔ اس جہاں میں تیری قیمت ایک تنکے کے برابر نہیں ہوگی جب تک کہ تو کسی مرد کامل کے دامن سے وابستہ ہو کر زندگی نہ گزارے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرشد کامل کی پہچان کیسے ہو، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت آسان ہے لیکن ولی اللہ مرشد کامل کی حقیقت کی معرفت مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمال و جمال کی وجہ سے معروف ہے، لیکن ولی اللہ ایک مخلوق ہے، اس لیے مخلوق کو مخلوق کی معرفت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ انہی کی طرح احکام شریعت کی پابندی کرتا ہے، لیکن اس کا باطن اللہ کے ساتھ مشغول ہے، اس لیے اس کی معرفت مشکل ہو جاتی ہے۔ تفسیر روح البیان۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کی ظاہری شکل کو ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن ان کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہوتی۔ کسی خوش بخت کو ان کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اگر انہوں نے ان کی قدر و منزلت کے مطابق تعظیم و تکریم کی تو کامیاب رہیں گے، اگر ان سے ان کی مخالفت سرزد ہوئی یا معمولی گستاخی و بے ادبی ہوئی تو مارے جائیں گے اور خاتمہ خراب ہوگا۔ تفسیر روح البیان۔ فقیر فنا فی اللہ بقا باللہ، مرشد کامل اکمل نور الہدا کی پہچان ہر انسان، طالب یا مرید کے بس کی بات نہیں، کیونکہ ہر مرید یا طالب کی طلب مولا نہیں ہوتی، بلکہ اکثر طالب یا مرید طلب دنیا و طلب عقبہ کے متمن ہوتے ہیں، اور مرشد کا کام تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب تک جانے والے راستہ کو مرید پر نہ صرف کھول دے بلکہ آسان کر دے، کیونکہ وہ اس راستے کا ہادی، رہبر اور رہنما ہے، اور اس کو وہی جانتا ہے جو طلب مولا لے کر نکلا ہو۔ تمام انسان ایک تو اپنی طلب کی وجہ سے نہیں پہچان پاتے، دوسرے وہ انہی کی طرح ایک انسان ہوتا ہے، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا بھی عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے، کھاتا پیتا بھی وہ عام انسانوں کی طرح ہی ہے، اس لیے اس کی معرفت طالب دنیا جو عقل سے کرتے ہیں ناممکن ہے، اور عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ عقل ہمیشہ تلاش نقص و اعتراضات میں رہتی ہے۔ اگر عقل سے ان کو پہچاننے کی کوشش کی جائے تو محض اعتراضات ہی ہاتھ آتے ہیں، جیسا کہ سورہ کاف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اسی واقعے میں طالب مولا کے لیے روشنی ہے کہ اعتراضات راستہ جدا کر دیتے ہیں۔ ذکر اللہ دا لولو وچ، ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑی